ادھر میں جب آ رہا تھا تو باہر سے ہمارے جو ترانہ لکھتے ہیں لبیک کا، انہوں نے کہا کہ میں ایک اسپتال کے باہر آپ کا کلپ جو ہے وہ کانوں کے اندر وہ لگا کر مشین میں سن رہا تھا موبائل کے اوپر ایسے، اور لوگ نعرہ لگا رہے تھے ایسے، تو وہاں بڑا ایک ڈاکٹر آ کے میرے پاس رک گیا، وہ کہنے لگا کیا دیکھ رہا ہے؟ انگریز ڈاکٹر تھا۔ اس کو جب میں نے دکھایا اس نے کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے، جو آدمی ایسے ایسے کرتا ہے نا اس کو دل کی بیماری نہیں ہوتی کبھی۔ اس نے پھر بتایا کہ میں نے ان کو سمجھایا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ بندہ کون ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن یہ ایسی جو آدمی صبح دوپہر شام ایسے ایسے کرتا ہے اس کو دل کی بیماریاں نہیں ہوتی، اس کی شریانیں کھلی رہتی ہیں۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رہنے دے۔ دنیا تو دنیا ہے، کیوں جی یہ تو علیحدہ ایک ثواب ہے نا، ہم حضور کا نام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، فرمایا جو دنیا جاتا ہے وہ کتنے خسارے میں ہے، اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان دین پر چلے تو اس کے دنیاوں سے نہ ملے؟ وہ تو کیسر و کسرا کے خزانے صحابہ کے پاؤں کے اندر آ گئے تھے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اس واسطے توجہ، اس واسطے آپ کوئی ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، حضرت ان سے بڑا کوئی صوفی بھی نہیں ہے۔ ان کے والد گرامی کا ایک شعر جو ہے وہ آپ زر کی کیا حیثیت رکھتا ہے، اس سے بھی بڑا لکھنے کے قابل ہے۔ ہمارے یہ مشائخ حقیقتاً صدیوں کے بعد بھی ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، آج 1400 سال کے بعد بھی پھر آدمی تصور کرتا ہے کہ صحابہ کیسے ہوں۔ صدیوں کے بعد تو ان کی آب و تاب نہیں دیکھی جاتی، تو صحابہ تو پھر صحابہ تھے۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقی من قلوب اصحابی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کو دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا۔ تاجدار ختم نبوت، کیونکہ یہ نقشبندی بھی ہیں، جو میں نے خطبہ پڑھا یا جو میں نے واقعات بیان کروں گا اس میں کیا سیاست ہے؟ پیڑاں اور پھکیاں اور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو خدا کا شکر کرو، ادھر کٹر ہندو مودی برسر اقتدار آیا، یہ تو خدا کا شکر کرو کہ ہم نظریہ پاکستان بچائے پھرتے ہیں۔ ادھر کٹر ہندو آیا اور ادھر تم مسجدوں سے سپیکر اتار رہے تھے، تو یہ تو خدا کا شکر کرو کہ دو قومی نظریے کی حفاظت ہم نے کی۔ ہاتھ چک کے پورا ہاتھ چک کے وہ قومی نظریے کی حفاظت تو طارق لبیک نے کی، ورنہ تم تو ہر چیز سے دیش نکالا دے رہے تھے، پاکستان کا وجود بھی تم نے خطرے میں ڈال دیا۔ پاکستان تو بنا ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہے۔ اقبال کہندا بلال از حب صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیس۔ اس واسطے کوئی آدمی پریشان نہ ہو، طارق لبیک یا رسول اللہ تو پوری دنیا میں حضور کے دین کو غالب کرنا چاہتی ہے، غالب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ غالب تو میرا رب بھی فرمائے گا نا۔ ہاں جی، ہمارا تو اتنا ہی کام ہے۔ میدان یرموک میں جب جنگ یرموک جو ہے وہ طویل ہو گئی اور صحابہ کو جنگ کے اندر فتح نہیں مل رہی تھی، تو مدینہ پاک سے
صحابیات نے صحابہ کو خط لکھا جنگ یرموک میں، حضرت خالد بن ولید کو لکھا، حضرت شرحبیل کو، حضرت کاکا کو، حضرت مثنہ کو، ابی بن کعب کو، ابو ہریرہ کو، سارے وہاں موجود تھے، انہیں خط لکھا بھئی جنگ کیوں لمبی ہو گئی؟ فرمایا توجہ، چھوٹا سا ایک خط لکھا، عورتوں نے لکھا، انہیں کہا انتم انصار اللہ اور واللہ ینصر من نصرہ، فرمایا تم ہی دین کے نگہبان ہو، تم ہی دین اور اللہ رسول کے دین کے محافظ ہو، یہ جنگ لمبی کیوں ہو گئی؟ آپ نے جڑا لبیک والے اٹھے تھے مدد آئی نہیں؟ صحابیات نے کیا خط لکھا؟ انتم انصار اللہ، تم ہی اللہ کے دین کے مددگار ہو۔ حضور گل بڑی پتے دی لکھی، فرمایا واللہ ینصر من نصرہ، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے۔ تو ہم لبیک والے یہی ہیں کہ بھئی دین کا کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو، مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ شرط ہے، پہلے شرط ہوگی تو جزا بعد میں آئے گی۔ پہلے دین کا کام ہی کوئی نہیں کیا، ستیاں ستیاں تے دین کوئی نہیں آنا، یہ ستیاں ستیاں تے تقریراں نال ہی خالی دین آندا تے 72 سال پاکستان وچ کدوں دا دین آ چکے ہوندا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 13 سال مکے میں کتنی مشکلات میں گزارے، ایک ہتکڑی سے لوگ ڈر گئے، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں، میں آ کے جھلیا پھر ساری زندگی کیوں جھوٹ مارتا رہا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے، موت تو اسی وقت ہی آئے گی جب اس کا ٹائم ہے۔ خالد بن ولید نے جو دعائے جلال کی، میں وہی بات دہرانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے، شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے، باتیں اتنی بڑی بڑی، موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا خالد کو موت آنی ہوتی تو جسم میں ایک بالش جگہ نہیں بچی، تلوار اور تیر اور نیزے لگے، خالد نہیں دنیا سے گیا، موت جس ویلے آنی اور ٹائم تے ہی آنی۔ بوز دلیاں دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ میرا کوئی تعلق نہیں ہے لبیک سے، کیا معنی ہے؟ لبیک کا معنی کوئی سیاسی نعرہ تو نہیں ہے، لبیک کا معنی ہے حضور میں بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر۔ اس واسطے پہلے آپ دین کا کام کریں تو انشاءاللہ مدد آ جائے گی۔ اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بیڑی تے خوے غلامی زے سزاں خار ترس، من ندیدم کے سگے پیشے سگے سرخم کر۔ اقبال کہتا ہے کہ خوے غلامی یہ کتے سے بھی بری ہے، میں نے نہیں دیکھا کوئی طاقتور کتے کے سامنے کمزور کتا سر نیچے کیے بیٹھا ہو، ایسا اقبال کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا۔ غلامی کتے نالوں بھی بیڑی، اقبال کہتا سنا ہے تعذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ کہتا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی تے بے یقینی غلامی نالوں بھی بیڑی۔ نعرہ بدل لگا جی دین آئے گا تخت پر، تے واپس جا کے تبصرہ کرے کنج آئے گا، تو ٹھیکیدار ہے کنج آئے گا، تو تیری اتنا ہی کام میں تو محنت کر۔ تو جڑے صحابہ بدر 14 نے جان دیتی، انہوں نے یہ تو نہیں سی نہ پتا بعد کیسر و کسرا بھی فتح ہو جانے، لیکن انہوں نے کیا سی تے حاضر ہے نا اسلام واسطے، اور 14 صحابہ دی شہادت تھی بنیاد بن گئی، 2 سپر پاور ڈھاونے دی بنیاد بن گئی۔ تسی آج محنت کرو، ساڑھے ویلے نہیں آئے گا، ساڑھیاں نسلہ آگے لے وہ نہیں آ گیا تو انہوں دیا نسلہ لے آن گیا، لیکن ایک جا کر عرض کریں گے نا یا رسول اللہ جتنی پاور سی اسی لا کے آ گئے۔ تبصرے نہیں سننے کسے دے، ایک گل میری یاد رکھنا، بڑے بڑے شیاطین بڑے بڑے لوگ آن گے، بڑی بڑی گلاں لوگ کرن گے، تواڈے کان بھرن گے اینج کنج ہونا ہے، انہوں نے کہا اینج کنج ہونا ہے، جو مرضی گل کرن، ایک گل تسی ضرور کرنی، انہوں نے کہا یار مولوی صاحب جیو جیویں گلاں کردے اج تک اسی انہاں دے منہ چوں نہ انہاں دے پیو دا تبصرہ سنیا نہ انہاں دے دادیاں دا، جدوں نے گل کیتی انہیں کوئی کیتی، کوئی یار دی گل سنا ملا لمے پینڈے پا ملا علماء وچ فسا ملا، اتنا تے
گل تسی یار کم از کم ساڑی حمایت کیتے کرو. مولانا صاحب کدی روٹی ٹکر دی گل نہیں کی تھی. مولانا صاحب آج اتنا عرصہ ہو گیا کدی بھی چندے دی گل نہیں کی تھی. یہ ساری دنیا نو گل پریشان کر گئی. ہر بندے دی قیمت تے ہے نا, یہ تے رب جنو بچا لوے. کیوں جی حضرت عبداللہ بن حذافہ اسامی نو رومی بادشاہ نے کیا کہ تو عیسائی ہو جاتے میں ادھی تینو مملکت دے دیاں گا. آپ نے فرمایا اللہ آتیتنی جمیع ملک کا و جمیع ملک کا و جمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین. فرمایا تو کدے سامنے گل کیتی, میں محمد عربی دا غلام ہاں, تو ساری بادشاہی دے دے, پھر ساری دے دے, سارا عرب دے دے, میں آنکھ جھپکنے دی دیر بھی اپنے نبی نہ بے وفائی نہیں کرتا. لبیک